صحابہ کرام مثال اس لیے ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے تقاضوں پر، کتاب و سنت کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے میں شریعت کے جو بھی تقاضے تھے اسے اللہ کی منشا اور اس کے رسول کی مرضی کے عین مطابق انہوں نے ادا کیا۔ تمام تقاضوں پر وہ پورے اور کھرے اترے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بزم کے ہمارے مقرر ہیں شمیم احمد فوزی۔ ہمارے شیخ محترم عربی ادب سے ایم اے کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے سن 2002 میں عربی ادب ہی میں بی اے کیا، اور اسی وقت سے آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت مدرس اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ایک محقق کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ فوزی صاحب آپ کے پسندیدہ چینل پیس ٹی وی اردو کے نامور مقرر ہیں۔ پیس ٹی وی پر آپ کے پروگرام گناہ کبیرہ، فضائل حج اور شمع اسلام وغیرہ لوگوں سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ آپ صرف میدان خطابت ہی نہیں بلکہ میدان قلم کے بھی غازی ہیں۔ آپ کے مختلف مضامین کئی اخبارات اور جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس اسلامک اسٹڈیز، تفسیر، قرآن عربی کی تدریس کا ایک لمبا تجربہ ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم شیخ شمیم احمد فوزی سے تقریر سنتے ہیں۔ آپ کا عنوان ہے صحابہ کرام مثال کیوں ہیں؟ شیخ شمیم احمد فوزی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، دینی و ملی نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور پیس ٹی وی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس اسلامی بزم میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بزم میں ہماری تقریر کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سنا، صحابہ رسول مثال کیوں ہیں؟ یہ موضوع کیوں منتخب ہوا؟ اس کے لیے میں ایک شاعر کا مصرع پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ دور شمس و قمر، یہ دور شمس و قمر، یہ فروغ علم و ہنر، ترس رہی ہے زمین پھر بھی روشنی کے لیے، تاکہ صحابہ کرام کے کارنامے ہمارے لیے ہماری عملی زندگی میں چراغ ثابت ہوں اور ہم بدعات و خرافات کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اپنی منزل پا سکیں۔ اس موضوع کے دو حصے ہیں، ایک صحابہ رسول اور دوسرے وہ مثال کیوں ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں،
ان کا تعارف کیا ہے؟ عربی ڈکشنری کے مطابق صحابہ کا لفظ جمع اور پلورل ہے، جس کا مفرد آتا ہے صاحب اور صحابی۔ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد حابہ، صاحبہ یصحب صحبتاً، اس کے معنی ہے کسی کا ساتھی ہونا، دوست ہونا۔ اس طرح صاحب کا معنی ہوا ساتھی، دوست، فرینڈ، فیلو، یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ صحابی جماعت صحابہ کی طرف منسوب ایک انسان کے لیے بولا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قوم عرب کی طرف منسوب کسی ایک آدمی کو اگر مراد لینا ہے تو آپ بولیں گے عربی۔ قریش اگر آپ بولتے ہیں تو اس سے پورا قبیلہ مراد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایک انسان کو، قبیلے قریش کے کسی ایک فرد کو آپ مراد لینا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے قرشی۔ عجم، عرب کے علاوہ لوگوں کو عجم کہا جاتا ہے۔ جب عجم کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ساری قوم عجم ہے جو عرب کے علاوہ ہے، لیکن اگر کسی ایک فرد واحد کو مراد لینا ہو تو بولیں گے عجمی، ایک عجمی انسان۔ بالکل اسی طرح جماعت صحابہ کی طرف منسوب کسی ایک شخص کے لیے اگر ہمیں بولنا ہے کوئی لفظ تو وہ ہے صحابی، صحابہ میں سے ایک انسان۔ اب رہا سوال یہ کہ صحابی شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی اصطلاحی تعریف میں علماء کرام اور محدثین کی مختلف آراء ہیں، متعدد اقوال ملتے ہیں، لیکن ان میں سب سے جامع ترین جو تعریف ہے وہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں الصحابی ومن لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، جو نبی سے ملا ہو آپ پر ایمان لاتے ہوئے، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اسی دین اسلام پر اس کی موت بھی آئی ہو، وہ صحابی کہا جائے گا۔ گویا صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ایک طرف نبی پر ایمان لانے کا شرف ملا، اس کی سعادت ملی، تو دوسری طرف انہیں نبی کے دیدار اور نبی کی صحبت کا بھی موقع ملا، اور اس کی خوش نصیبی بھی انہیں نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مثال ہمارے لیے کیوں ہیں۔ اگر اس سوال کا مختصر الفاظ میں جواب دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام مثال اس لیے ہیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کے تقاضوں پر، کتاب و سنت کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے میں شریعت کے جو بھی تقاضے تھے اسے اللہ کی منشا اور اس کے رسول کی مرضی کے عین مطابق انہوں نے ادا کیا، تمام تقاضوں پر وہ پورے اور کھرے اترے، اور بس یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ تو آئیے ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کے وہ کون سے گوشے اور وہ کون سے شعبے ہیں جن میں ان کی زندگی اور ان کے کارنامے ہمارے لیے مثال ہیں، جو اس کفر و الحاد کے دور اور بدعات و خرافات کے ان اندھیروں کے بیچ ہمارے لیے جو مثالیں چراغ کا کام کر سکتی ہیں، ہمیں روشنی دے سکتی ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ لیکن اب وہ مثالیں کیا ہیں؟ آئیے ہم ان مثالوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ کسی مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ایمان کے میدان میں بھی صحابہ کرام ہمارے لیے مثال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے مثال بنا کر پیش کیا۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 137 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ یہ یہود و نصارہ اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے کر آئیں، اے صحابہ کرام، اللہ کے رسول یہ قرآن کی آیت صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ یہود اور نصارہ ویسا ایمان لے کر آئیں جیسا تم لے کر آئے ہوئے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت پر ہیں، یقیناً یہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
لیکن اگر یہ منہ موڑتے ہیں، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، تو بات صاف ہے کہ یہ اختلاف اور شقاق میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان کے ایمان کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا تھی؟ کون سی کوالٹی تھی ان کے ایمان کے اندر جس کی وجہ سے ان کا ایمان ہمارے لیے اگزامپل ٹھہرا؟ جی، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو واقعہ علامہ محمود غضنفر نے اپنی کتاب حکمراں صحابہ کے صفحہ نمبر 58 پر نقل کیا ہے۔ واقعی اسراء اور معراج بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں معراج کرائی گئی۔ چنانچہ جب آپ اسراء اور معراج سے واپس آئے تو آپ نے سرداران قریش کے سامنے وہ تمام واقعات، وہ تمام مشاہدات جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے بیان کیا۔ لیکن قریش تھے کہ وہ ہنسنے لگے، ٹھٹھا اڑانے لگے، آپ کا مذاق کرنے لگے۔ بلکہ کچھ لوگ اٹھے اور دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر، دیکھو تمہارے امام اور تمہارے پیشوا کا عجیب و غریب انکشاف۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں اس نے بیت المقدس، مسجد اقصی اور 7 آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گیا۔ ابو بکر، تم ان کی ہر بات کو سچ مانتے ہو، ہمیں بھی پریشرائز کرتے ہو، ہم پر دباؤ ڈالتے ہو کہ ہم بھی ان کے اوپر ایمان لائیں، ان کو سچ مانیں۔ بتاؤ کیا یہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ لوگوں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ باتیں آپ نے کس کی زبان سے سنی ہیں؟ قریش جواب دیتے ہیں، تمہارے امام اور پیشوا کی زبان سے، ہم نے ان باتوں کو اپنے ان کانوں سے سنا ہے، ہم سچے ہیں اس میں۔ تب ابو بکر جواب دیتے ہیں، لوگوں سنو، ان کان قالہ فقد صدق وانی لاصدقہ باکبر من ھذا، کہ سرداران قریش سن لو، اگر یہ باتیں میرے رسول کی زبان نے ادا کی ہیں، اگر میرے رسول کی زبان سے ان باتوں کی ادائیگی ہوئی ہے، تو میں ان کو 100% اس میں سچا مانتا ہوں، ان کی سچائی میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ جاؤ، میں نے اس سے بڑی بڑی باتوں پر ان کی تصدیق کی ہے، جو وہ غیب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں اور جنت اور جہنم ہے، ہم نے ان کو مانا ہے، تمہیں اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں سیر کر کے آ گئے؟ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، ان کا معیار، ان کے ایمان کی کسوٹی اور اس کی کوالٹی، جو ہمارے لیے مثال ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی پر ایمان لانے کے بعد ان سے سچی محبت کو نبھایا، اور ان سے محبت کرنے میں بھی وہ ہمارے لیے ایک مثال ثابت ہوئی۔ جی، صحابہ کرام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز کی تھی وہ نرالی تھی۔ آئیے میں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445 باب غزوۃ الرجی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور اللہ کے رسول نے انہیں ایک قافلے کے ساتھ جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھا مکے کی طرف بھیجا، وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ چنانچہ راستے میں ایک قبیلہ آباد تھا جو کافر تھا، جسے قبیلے بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے نے ان کا پیچھا کیا اور سارے قافلے والے 10 لوگوں کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کی، ان کے 8 ساتھی شہید ہو گئے، 2 خود زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک اور ساتھی حضرت خبیب بن عدی گرفتار کر لیے گئے۔ قبیلے بنو لحیان نے ان دونوں صحابہ کو لے جا کر کفار مکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا، بازار میں ان کی خرید و فروخت ہو گئی۔ خبیب بن عدی کو قبیلے بنو حارث نے خرید لیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور حضرت زید بن دسنہ کو ان کے دشمن صفوان بن امیہ نے خریدا، وہ صفوان جن کے والد اور جن کے باپ امیہ کو زید بن دسنہ نے قتل کیا تھا، مارا تھا بعض غزوات کے اندر۔ چنانچہ زید بن دسنہ کو صفوان نے حرم کے حدود میں قید رکھا، اور جب قتل کرنا چاہا تو انہیں حدود حرم سے باہر لے جا کر صحرا میں پہنچا، جہاں ان کے ساتھ قریش کا ایک وفد بھی تھا، جس میں ابو سفیان بھی گئے تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ جب ان کو قتل کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے جا کر ان سے کہا، زید بن دسنہ، انشدک باللہ تعالی یا زید، اے زید میں اللہ کا حوالہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اتحب ان محمدا الان فی مکانک الذی انت فیہ فنضرب عنقہ وانک فی اہلک؟ زید بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتے
कि अभी इस मक्तल में, इस जगह पर तुम्हारे आका और रहबर को लाकर खड़ा कर दिया जाए, हम उनका सर कलम कर दें और तुम्हें तुम्हारे खानदान में वापस सही सलामत भेज दें, क्या तुम इससे खुश नहीं होगे? मेरे दोस्तों, ज़ैद का जवाब क्या था? मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अलआन फी मकानिहि अलज़ी हुवा फी तुसीबुहु शौकतुन तुउज़ी। अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी इस जगह लाकर खड़ा किया जाए और उनको यहां पर कांटा तक चुभे। भला मैं ये कब गवारा कर सकता हूं कि मेरे नबी को मेरी जगह पर लाकर कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए, उनको तकलीफ दी जाए। ये जवाब सुनना था कि अबू सुफियान जो काफिर थे बोल पड़े, वल्लाहि मा रअयतु मिनन नासी अहदन युहिब्बु अहदा का हुब्बि अस्हाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा। अल्लाह की कसम, मैंने इंसानी तारीख में किसी इंसान को किसी से ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जैसी मोहम्मद के साथी मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे माँ और बाप उन पर कुर्बान जाए। ये थे ज़ैद बिन दसेना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी सच्ची मोहब्बत हमारे लिए मिसाल है। ख़वातीन इस्लाम सोच रही होंगी, क्या सिर्फ सहाबा ही मिसाल हैं, ख़वातीन नहीं? नहीं, बात ऐसी नहीं है। सहाबा का जब जिक्र किया जाए तो उसमें सहाबियात शामिल हैं, और जिस तरह सहाबे किराम की जिंदगी, उनके कारनामे हमारे लिए नमूना और आइडियल हैं, ऐसे ही सहाबियात की जिंदगी, उनके हयात के कारनामे, वो भी हमारे लिए नमूना और मिसाल हैं अहकाम इस्लाम पर अमल करने में। आइए मैं एक वाक़ा सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 4 बाबो ग़ज़वत उहद के हवाले से आपको सुनाता हूँ। एक अंसारी खातून जो कबीले बनु दीनार से थीं, जिनके वालिद, जिनके शौहर और जिनके भाई, 3 लोग, वालिद, शौहर और भाई, 3 चहेते रिश्तेदार ग़ज़वे उहद में शहीद कर दिए गए। लोगों ने जाकर उनको खबर दी, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे शौहर और तुम्हारे भाई तीनों के तीनों जामे शहादत पी चुके हैं, शहीद हो गए। लोगों बताओ, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ अल्लाह के रसूल का क्या हाल है, वो कैसे हैं, उनकी आफियत और सलामती के बारे में खबर दो। लोगों ने जवाब दिया, खैरन या उम्मा फुला, वो बिल्कुल ठीक हैं फलां की माँ, व बिहम्दिल्लाहि कमा तुहिब्बीन, वो बिल्कुल उस नॉर्मल हालत में है जिसको तुम देखोगी तो पसंद करोगी। लेकिन अब इस सहाबिया को इत्मीनान ना हुआ। इन्होंने कहा, अरूनीही हत्ता अंजुरा इलैहि, लोगों मुझे चलकर दिखाओ मेरे नबी किधर हैं, मुझे चलकर दिखाओ, मेरी आंखें दीदार करना चाहती हैं मेरा नबी सलामत है कि नहीं। चुनाचे जाकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ए नबी, तुम्हारी आफियत और सलामती को देखकर मेरी तमाम मुसीबतें हल्की हो गईं। दूसरी रिवायत में है, कुल्लु मुसीबतिन बादका तहून, अल्लाह के रसूल आपके बाद तो तमाम मुसीबतें आसान हो गई। मुझे बाप के कत्ल का, बाप की शहादत का गम नहीं, मुझे मेरे शौहर और भाई की शहादत का गम नहीं, अगर आपको मैं देख रही हूं, अगर आप सही सलामत हैं। ये थी वो सहाबिया जिनकी मोहब्बत, जिनकी सच्ची मोहब्बत हमारे लिए मिसाल है। यही सहाबे किराम और सहाबियात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने और उस पर अमल करने में भी हमारे लिए मिसाल है, जिसे सम और ताअत का बाब कहा जाता है, सुनना और उसके मुताबिक अमल करना। कोई हुक्म आया, सरे तस्लीम खम हो गया। सम और ताअत के बाब में भी सहाबा और सहाबियात यकसा तौर पर हमारे लिए मिसाल है। और ये एक फितरी बात है, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातों को बगौर सुनता और उस पर अमल करता है, जरा बराबर भी उसमें हिचकिचाता नहीं, उसे हिचकिचाहट नहीं आती। अरबी शायर ने इस बात को बड़े ही पुरकशिश लहजे में कहा है, तासिल इलाहा व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, हाज़ा महालुन फिल क़ियासी बदीउ, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। कि लोगो, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते जा रहे हो और तुम्हें उससे मोहब्बत का भी दावा है। हालांकि कयास और लॉजिक में ये बात तो बहुत ही अनोखी और महाल है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती अल्लाह से, उसके रसूल से, तो तुम उसकी बात मानते, इताअत करते। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि जो मोहब्बत करता है वो अपने महबूब की हर अदा पर कुर्बान होता है। सहाबे किराम सच्ची मोहब्बत करते थे, समो ताअत के बेमिसाल नमूने उन्होंने पेश किए हैं। आइए
मैं आपको बताऊं, शराब की हुर्मत मदीने की जिंदगी में नाजिल हुई, मक्के में शराब हराम नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब जो अरबों की घुट्टी में पड़ चुकी थी, इसको हराम करने के लिए तदरीजी तरीका अपनाया, स्टेप बाय स्टेप, और ग्रेजुअली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम किया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 219 नाजिल फरमाई कि ए नबी, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ये लोग आपसे आकर पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, ए नबी, तो आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए कि इन दोनों में गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों के लिए कुछ दुनियावी फायदे भी हैं। ये भी बता दो, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि शराब और जुए का गुनाह उसके फायदे और नफा से बढ़ा हुआ है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब की कबाहत और शनात को बयान किया ताकि उनको नफरत पैदा हो। फिर अल्लाह ने एक दूसरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 43, और कहा है, लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में धुत रहो, नशे की हालत में मस्त रहो, तो नमाज के करीब ना जाओ। इस आयत का साफ मतलब यह है कि लोगों, नमाज तो फर्ज हो चुकी है मदनी जिंदगी के अंदर, और तुम्हें नमाज बहरहाल पढ़ना है, तो देखो शराब पियो ही मत कि तुम्हें नमाज छोड़ना पड़े या नमाज में ताखीर करना पड़े, वक्त से बेवक्त करना पड़े। लेकिन अभी भी शराब पूरी तरह हराम नहीं हुई थी। अल्लाह ने तीसरी बार शराब को हराम करने के लिए एक दूसरी सूरत, सूरह माइदा सूरत नंबर 5 और आयत नंबर 90 उतारी, और हमेशा हमेशा के लिए शराब को हराम करार दे दिया। इन्नल खम्र वल मैसिरा वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। लोगों, बेशक शराब, जुआ, आस्ताने, पासे के तीर जिससे तुम फाल निकालते हो, ये सारी चीजें गंदी और पलीद हैं, शैतानी काम हैं। फज्तनिबूह, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम कामयाबी और फलाह पाओ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी में रिवायत है, बाब सब्बिल खम्र फित तरीक। इस बाब में इमाम बुखारी ने इस रिवायत को जिक्र किया है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के रसूल ने एक ऐलान करने वाले मुनादी को भेजा, जाओ आवाज लगा दो, बता दो लोगों को आयत उतर चुकी है, शराब हराम हो चुकी है। चुनांचे मुनादी ने आवाज लगाते हुए लोगों को ऐलान सुनाया, अनाउंसमेंट किया। अनस कहते हैं कि जिस वक्त मुनादी आवाज लगा रहा था, ऐलान कर रहा था, उस वक्त मैं अबू तलहा सहाबी के घर में लोगों को शराब पिला रहा था, उम्दा शराब जो खजूर की बनी हुई थी, जिसका नाम फजीक था। ये आवाज लोगों के कानों से टकराती है, ये आवाज लोगों के कानों से टकराती है। शराब के जाम उनके होंठों से लगे होते हैं, फेंक दिए जाते हैं। शराब के पैमाने उनके हाथों में उठे हुए होते हैं, वो गिरा दिए जाते हैं। और अबू तलहा जिनके घर में शराब पिलाई जा रही थी, वो कहते हैं कि मैंने अनस को हुक्म दिया, अनस इज़हब फहरिक़हा, ऐ अनस जाओ, तमाम मटकों को जिसमें शराब रखी हुई है उड़ेल दो, गिरा दो, पलट दो, हमें अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी में रिवायत है, बाब सब्बिल खम्र फित तरीक। इस बाब में इमाम बुखारी ने इस रिवायत को जिक्र किया है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के रसूल ने एक ऐलान करने वाले मुनादी को भेजा, जाओ आवाज लगा दो, बता दो लोगों को आयत उतर चुकी है, शराब हराम हो चुकी है। चुनांचे मुनादी ने आवाज लगाते हुए लोगों को ऐलान सुनाया, अनाउंसमेंट किया। अनस कहते हैं कि जिस वक्त मुनादी आवाज लगा रहा था, ऐलान कर रहा था, उस वक्त मैं अबू तलहा सहाबी के घर में लोगों को शराब पिला रहा था, उम्दा शराब जो खजूर की बनी हुई थी, जिसका नाम फजीक था। ये आवाज लोगों के कानों से टकराती है, ये आवाज लोगों के कानों से टकराती है। शराब के जाम उनके होंठों से लगे होते हैं, फेंक दिए जाते हैं। शराब के पैमाने उनके हाथों में उठे हुए होते हैं, वो गिरा दिए जाते हैं। और अबू तलहा जिनके घर में शराब पिलाई जा रही थी, वो कहते हैं कि मैंने अनस को हुक्म दिया, अनस इज़हब फहरिक़हा, ऐ अनस जाओ, तमाम मटकों को जिसमें शराब रखी हुई है उड़ेल दो, गिरा दो, पलट दो, हमें अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये हुक्म मिलने के बाद मैंने तमाम मटकों को उठाया और यके बाद दीगरे ले जाकर के मदीने की सड़कों और गलियों में उसे उड़ेल दिया। फजरत फी सककिल मदीना, शराब मदीने का गली कुचों में ऐसे बहने लगी जैसे पानी बह रहा हो बरसात का। सामईन किराम, आप महसूस कीजिए, शराब अरबों की घुट्टी का हिस्सा बन चुकी।
ان کی گھٹنے میں پڑ چکی تھی، لیکن نبی اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ذرہ برابر بھی تردد نہیں. شراب جیسی چیز جو بہت محبوب تھی چھوڑ دی گئی، بہا دی گئی، ترک کر دی گئی. تحویل قبلہ کا حکم مدینہ جانے کے بعد نازل ہوا. یہ دوسری مثال ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کیا ہے. مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. صحابہ کرام بھی آپ کی طرح بیت المقدس ہی کو قبلہ مانتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، آپ کی دلی تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ کاش بیت اللہ ہوتا جو آپ کے دادا ابراہیم کا قبلہ تھا. آپ کو قبلہ ابراہیمی پھر سے مل جاتا. چنانچہ آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے رہے. وہی کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کو ذکر کر رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اے نبی، آسمان کی طرف آپ کی نگاہوں کے بار بار اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف ہم ضرور پھیر دیں گے، تو لیجئے حکم آ چکا ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. قبلہ بدل دیا میں نے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اور اے صحابہ کرام، تم جہاں کہیں بھی رہو اس کے بعد تو نماز میں اپنے چہروں کو اسی قبلے کی طرف پھیر لو، اسی کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. جب یہ آیت اتری تو علامہ شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر حواشی میں، کہ وہ عصر کی نماز کا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور صحابہ کرام نے بھی پڑھا. چنانچہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک صحابی مدینے کے راستوں میں چلے، اور جاتے ہوئے ان کا گزر ایک ایسی مسجد کے پاس سے ہوا جہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ابھی تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہوئی. چنانچہ انہوں نے آواز لگائی، لوگو، قبلے کے بدلے جانے کا حکم آ چکا ہے. بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا گیا ہے. قبلے بدل لو، اللہ کے رسول کے ساتھ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ وہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز ہی میں انہوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصی سے اپنے قبلے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور مڑ گئے. ایک لمحہ کے لیے بھی انتظار نہیں کیا نماز ختم ہو، ہم تفتیش کریں، معلومات حاصل کریں، خبر سچی ہو تب قبول کریں. صحابہ صدوق تھے، عدول تھے، سچے تھے، معتبر تھے. آواز کانوں سے ٹکرائی اور نماز ہی میں قبلہ چینج، تبدیلی آ گئی. یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ سمع و طاعت. یہی صحابہ کرام ہیں کہ تمام تر سمع و طاعت کے جذبے کے باوجود یہ انسان تھے. بشری تقاضے کے مطابق ان کی عملی زندگی میں ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام تو بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی وہ اپنے گناہوں پر بزد نہ ہوئے، انہوں نے اصرار نہ کیا، کبھی ڈٹے نہ رہے، بلکہ جو ہی غلطی ہوئی شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، سچی توبہ کی. ایسی سچی توبہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے عفو و درگزر اور ان کے معافی و مغفرت کا پروانہ بھیج دیا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا ہے. جی آئیے میں ایک واقعہ آپ کو قرآن سے سناتا ہوں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 118 میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، اے مجاہدین، تم اپنے اسلحے تیار کر لو، خورد و نوش کا سامان جمع کر لو، کھانے پینے کے تمام سامان اور اسلحے جمع کرنے کے بعد نکلو، چلو ہم غزوہ تبوک کے لیے چلتے ہیں. یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے، جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنا اسلحہ، اپنے کھانے پینے کے سامان لیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہو گئے. اس موقع پر 3 صحابہ کرام جن کا نام مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ ہے، یہ مدینے میں رک گئے. انہوں نے سوچا کہ ہماری کھجور کی فصلیں پکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ ہی دنوں میں پک جائیں گی، ہفتہ 10 دن لگیں گے، اور ہمارے پاس تو اس زمانے کی تیز رفتار سواری ہے، ہم اونٹ اور گھوڑوں کے مالک ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہماری فصلیں پک جائیں گی، کھجور ہم توڑ کر اپنے گھروں میں جمع کر لیں گے، اس کے بعد
اپنے گھوڑے اور اونٹوں پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ جا کر رسول کا اور صحابہ کا ساتھ لے لیں گے۔ چنانچہ اسی زام میں وہ رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محاذ جنگ کے لیے گئے، اور آپ غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ آپ واپس آ گئے، پہنچ گئے۔ ابھی تک یہ تینوں صحابہ کرام اپنی کھجوریں ہی توڑتے رہے، ان کو توفیق نہ ملی۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں پہنچتے ہی ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لوگوں کوئی بھی ان سے ملے جلے نہ، ان سے کوئی ہم کلام نہ ہو۔ ایسا بائیکاٹ اللہ کے رسول نے کروایا کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا، ہم بھی تم سے بات کرنے کو راضی اور تیار نہیں، کیوں؟ تم نے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول بلائیں اور غزوہ سے پیچھے رہ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، حالانکہ زمین مدینے کی کشادہ تھی، خود وہ اپنی جانوں سے اکتا گئے۔ بہرحال اظہار ندامت کرتے ہوئے انہوں نے توبہ کی، رات کو اٹھے، تہجد کی نمازیں پڑھی، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ کرام پر رحم و کرم کا معاملہ کیا، جن پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، سکڑ گئی تھی، خود وہ اپنی جانوں سے اکتا گئے تھے کہ بیوی تک ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کہیں بھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، ثم تاب علیہم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنی، معاف کر دیا ان کو، لیتوبو، تاکہ فیوچر کی لائف میں، تاکہ مستقبل کی زندگی میں کبھی خطا ہو تو پھر یہ توبہ کر سکیں، میری طرف رجوع کر سکیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام اور تمام سامعات، آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کی توبہ کتنی سچی تھی۔ صرف صحابہ نہیں، صحابیات نے بھی توبہ کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک واقعہ جو صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 4432، اس کے حوالے سے میں آپ کو سناؤں۔ ایک صحابیہ قبیلے ازد کی تھیں جن کا نام غامدیہ، جنہیں غامدیہ کہا جاتا تھا۔ ان سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، زنا کا ارتکاب ہو گیا، انہیں شرمندگی ہوئی، اظہار ندامت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، آپ پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا، جاؤ جاؤ تمہارے معاملے کی ہم جانچ پڑتال کریں گے۔ دوسرے دن وہ پھر واپس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا میں سچی نہیں ہوں؟ واللہ انی لحبلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں ایسی مجرمہ ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے آپ، میں اس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں اذهبی حتی تلدی، جاؤ یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے تب واپس آنا۔ چنانچہ وہ جاتی ہیں، جب وضع حمل ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لے کر حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ھذا قد ولدتہ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ ولد الزنا جس کو میں نے جنا ہے، یہ پیدا ہو گیا ہے، میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اذهبی حتی تفطمی، جاؤ یہاں تک کہ بچہ دودھ چھوڑ دے، کھانا پینا کھانے لگے، تب لے کر کے آنا۔ چنانچہ وہ جاتی ہیں اور دودھ پلانے کی پوری 2 سالہ مدت مکمل کرتی ہیں، اور جب بچہ روٹیاں کھانے لگتا ہے، دودھ چھوڑ کر وہ خوراک پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ صحابی رسول اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑاتی ہیں اور اسے لے کر دربار نبوی میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کہتی ہیں اللہ کے رسول ھذا قد فطمتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہ بچہ ہے جس نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کھانا کھانے لگا ہے، دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جسے یہ کھا رہا ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سرپرستان میں سے ایک ولی کے ذمے اس لڑکے کو دے دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں لے جاؤ رجم کر دو۔ چنانچہ انہیں کمر تک گڑھے میں دفن کیا جاتا ہے، کمر تک ان کو پاٹ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید
جب ان کو رجم کر رہے تھے تو اس عورت کے جسم سے نکلنے والے خون کے چھینٹے خالد کے شرٹ پر، خالد کی قمیض پر پڑ گئے۔ خالد نے غصے میں آ کر انہیں لعن طعن کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ سنا تو فرمایا، اے خالد، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکس لغفر له۔ خالد، تمہیں پتا ہے اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کوئی ٹیکس وصول کرنے والا کر لیتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا۔ تم اسے طعنہ زنی کر رہے ہو۔ حاضرین کرام، یہ تھا صحابہ کرام اور صحابیات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کی سمع و طاعت کا جذبہ اور غلطیاں ہو جانے پر سچی توبہ کرنے کا انداز۔ اسی طرح جب ان میں آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے، صحابہ کرام بشر تھے، انسان تھے، بشری تقاضے کے تحت ان میں بھی آپسی رنجشیں ہو جایا کرتی تھیں، آپسی اختلافات جنم لے لیا کرتے تھے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے، ان رنجشوں کی وجہ سے کبھی انہوں نے کسی سے اپنا سلام و کلام نہیں بند کیا، کسی سے دشمنی مول نہیں لی، کسی سے اپنے رشتوں کو نہیں کاٹا، اور ایک مثال قائم کر دی کہ اختلافات کو ختم کرنے میں ہم تمہارے لیے مثال ہیں۔ آئیے ہم ایک واقعہ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نوک جھونک ہو گئی، دونوں کسی بات پر اکڑ گئے۔ حضرت ابو بکر کی باتوں سے عمر غصہ ہو گئے اور غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر سے منہ پھیرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، میں نے عمر کو ناراض کیا ہے، میں نے ظلم و زیادتی کی ہے، ان پر زبان درازی کی ہے ان کے خلاف، مجھے معافی مانگنا چاہیے۔ چنانچہ ابو بکر حضرت عمر کے پیچھے پیچھے دوڑے اور جا کر معافی مانگی، عمر میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو، میری باتوں سے تمہیں غصہ آیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ لیکن عمر ہیں کہ سننے کو تیار نہیں۔ چنانچہ عمر نے جاتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ ابو بکر کے منہ پر بند کر دیا اور اندر نہیں جانے دیا، معاف بھی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے پلٹ کر دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا قصہ سناتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر کو اپنے گھر میں شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میرے گھر تک آئے، میں نے معاف نہیں کیا، میں نے ان کے قصور کو درگزر نہیں کیا، میں مجرم ہوں۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ابو بکر ہیں یا نہیں، انہیں یہ خبر دی جاتی ہے کہ ابو بکر یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس ہو کر وہ دربار نبوی میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول کو سلام کر کے وہاں بیٹھتے ہیں اور اپنا ماجرا سناتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا اور ایسا ہوا۔ ابو بکر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی باتیں سن کر غصہ ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے۔ ابو بکر نبی کے زانوں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول واللہ لانا کنت ازلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں قصور میرا ہے، اے اللہ کے رسول خطاوار میں ہوں، آپ عمر پہ غصہ مت کیجئے، آپ انہیں مت ڈانٹیے ڈپٹیے، میں نے زیادتی کی ہے ان کے خلاف، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ سامعین کرام، آپ محسوس کیجئے، غلطیاں ہونا عیب نہیں، لیکن غلطیوں پر مصر رہنا، ڈٹا رہنا اور ان غلطیوں کی وجہ سے آپسی اختلافات اور رنجشوں کو بڑھاوا دینا، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس میں ہمارے لیے مثال ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نکاح اور شادی بیاہ کے رشتے سے بھی جوڑتے تھے، نکاح کے رشتے میں بھی اپنے آپ کو وہ جوڑتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ تقاضے موجود تھے، لیکن نکاح اور بیاہ سے متعلق ان میں جو سادگی پائی جاتی تھی وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ امیر ترین انسان سادگی کی وہ مثال قائم کر رہا ہے جس کی نظیر آپ نہ پا سکیں گے۔ آئیے میں ایک صحابی جو مہاجر صحابی تھے ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جس کا ذکر بھی صحیح بخاری ہی کے اندر ہے۔ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے یہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع سے ان کا بھائی چارہ کرا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع، تم بھائی بھائی ہو، تم مہاجر ہو، تم انصاری، لیکن تمہارا رشتہ اسلامی رشتہ ہے، تم بھائی بھائی ہو۔
سعد بن معاذ ایک مالدار انسان تھے، اللہ نے ان کو کشادگی عطا فرمائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اے میرے بھائی، یہ میری جائیداد اور پراپرٹی ہے، میں اپنی جائیداد کے 2 حصے کرنا چاہتا ہوں، آدھا تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور اسی طرح میں چاہتا ہوں تمہاری شادی بھی کرا دوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو۔ تم مکے کی ساری چیزیں، ساری جائیداد، پراپرٹی، خاندان، سب کچھ ترک کر کے آئے ہو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آئے ہو۔ میں تمہیں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دینا چاہتا ہوں، تمہاری شادی کرا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن یہ سن کر کہتے ہیں اللہم بارک لک فی اہلک و مالک، اے میرے بھائی، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال و جائیداد میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، بازار کہاں لگتی ہے جہاں میں تجارت کر سکوں، اس کی خبر ہمیں دے دیجئے، پتہ بتا دیجئے۔ چنانچہ ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر، ان 2 چیزوں کی تجارت شروع کرتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں وہ مدینے کے نامور تاجروں میں شمار کیے جانے لگتے ہیں، ایک اچھی بزنس مین۔ اور ابھی کچھ ہی ایام گزرتے ہیں، کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں، کچھ ہی عرصے گزرتے ہیں کہ وہ ایک انصاری سے شادی کرتے ہیں، ایک انصاریہ عورت، صحابی رسول۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، لیکن شادی کے دوسرے دن جب اللہ کے رسول کا سامنا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول ان کے شرٹ پر، ان کی قمیص کے اوپر زعفرانی کلر دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے عبد الرحمن، تم اور یہ پیلا کلر، تمہاری قمیص زرد رنگ میں آلودہ، ماجرا کیا ہے، بتاؤ گے صحیح؟ عبد الرحمن ہنس کر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول تزوجت انصاریہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما سقت لہا، بتاؤ مہر کیا دی تم نے؟ جواب دیتے ہیں وزن نوات من ذہب، ایک گٹھلی کے برابر سونا میں نے ان کو دیا ہے، یہ مہر میں نے ادا کی ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عبد الرحمن، تاجر ہو، بزنس مین ہو، اولم ولو بشات، جاؤ ولیمہ ضرور کرو، ایک بکری ہی کیوں نہ کاٹو، اور دیکھو مجھے میرا بھی خیال رکھنا، ولیمہ کرو، میرا بھی خیال رکھنا، نکاح میں تو دعوت نہیں دی نا۔ کیسی سادگی والی شادی، مثال ہے سامعین اور سامعات، پیس ٹی وی کے تمام ناظرین اور ناظرات، صحابہ کرام کی یہ سادگی شادی اور بیاہ کے اندر، وہ بھی وہ نامور تاجر جو مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا تھا، اور اس نے مہر ادا کرنے کے بعد ولیمہ کیا، اس وقت اللہ کے رسول کو خبر ہو، زعفرانی کلر دیکھ کر اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ ہم اگر نکاح میں کوئی ہمیں دعوت نہ دے تو ہمارے ناک اور بھوں سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر بل آنے لگتے ہیں۔ اس نے شادی کی مجھے پوچھا تک نہیں۔ میرے دوستو، یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، اپنے بھائی کی شادی پر انہیں حوصلہ افزائی دیجئے، ان کی خیر و برکت کی دعا کیجئے، اور ایسی سادگی کو اپنی زندگیوں میں برتیے، کیونکہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں، یہی وہ صحابیات ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم رسول اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کس حد تک ان کے قریب ہیں۔ صحابہ کرام مثال ہیں۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مثال ہیں، اور اس لیے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے معلم و مربی تھے، وہ ان کے استاذ اور معلم تھے، یہ شرف ان کو ملا۔ وہ مثال اس لیے بھی ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ انہوں نے پایا، صحبت رسول کی سعادت ان کو ملی، اور احکام شریعت پر عمل کرنے میں شریعت کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اللہ کی منشا اور رسول کی مرضی کے عین مطابق اس کو ادا کیا۔ وہ مثال اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے نبی کی صحبت سے فیضیاب ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کی وہ مثالیں قائم کی جس کو اللہ نے قرآن کریم میں منشن کر دیا۔ اللہ نے جس کا ذکر قرآن کریم میں سراہا اور کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ صحابہ ایسے مرد ہیں جن کا بزنس نماز قائم کرنے سے ان کو روک نہیں سکتا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کو غافل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، ہولناکی کی وجہ سے چکا چوندھ ہو جائیں گی، لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، اس دن سے یہ ڈرتے ہیں، ایسے متقی لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام مثال اس لیے ہیں
کہ انہوں نے جو کام انجام دیے ان نیک کاموں کو اللہ رب العالمین نے قبولیت کا شرف عطا کیا، اور اسی روئے زمین پر رہتے ہوئے انہیں اپنی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ دے دی، اور ان کو جنت کا مزدہ سنا دیا، جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر اور صحابہ میں سے جو لوگ سابق اور مقدم ہیں، اور وہ لوگ جو بہتر طور پر ان کی پیروی کرتے آئے، انہوں نے بھی ایمان اور اسلام میں اپنے آپ کو درج کرایا، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام مہاجرین اور انصار کے لیے، تمام سابق و مقدم لوگوں کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد ان کی پیروی کرتے آئے، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کام۔ پیس ٹی وی کے تمام ناظرین اور ناظرات، صحابہ کرام کی یہ سادگی شادی اور بیاہ کے اندر، وہ بھی وہ نامور تاجر جو مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا تھا، اور اس نے مہر ادا کرنے کے بعد ولیمہ کیا، اس وقت اللہ کے رسول کو خبر ہو، زعفرانی کلر دیکھ کر اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے۔ حالانکہ ہم اگر نکاح میں کوئی ہمیں دعوت نہ دے تو ہمارے ناک اور بھوں سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر بل آنے لگتے ہیں۔ اس نے شادی کی مجھے پوچھا تک نہیں۔ میرے دوستو، یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، اپنے بھائی کی شادی پر انہیں حوصلہ افزائی دیجئے، ان کی خیر و برکت کی دعا کیجئے، اور ایسی سادگی کو اپنی زندگیوں میں برتیے، کیونکہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں، یہی وہ صحابیات ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم رسول اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کس حد تک ان کے قریب ہیں۔ صحابہ کرام مثال ہیں۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مثال ہیں، اور اس لیے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے معلم و مربی تھے، وہ ان کے استاذ اور معلم تھے، یہ شرف ان کو ملا۔ وہ مثال اس لیے بھی ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ انہوں نے پایا، صحبت رسول کی سعادت ان کو ملی، اور احکام شریعت پر عمل کرنے میں شریعت کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اللہ کی منشا اور رسول کی مرضی کے عین مطابق اس کو ادا کیا۔ وہ مثال اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے نبی کی صحبت سے فیضیاب ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کی وہ مثالیں قائم کی جس کو اللہ نے قرآن کریم میں منشن کر دیا، اللہ نے جس کا ذکر قرآن کریم میں سراہا اور کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ صحابہ ایسے مرد ہیں جن کا بزنس نماز قائم کرنے سے ان کو روک نہیں سکتا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کو غافل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، ہولناکی کی وجہ سے چکا چوندھ ہو جائیں گی، لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، اس دن سے یہ ڈرتے ہیں، ایسے متقی لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام مثال اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو کام انجام دیے ان نیک کاموں کو اللہ رب العالمین نے قبولیت کا شرف عطا کیا، اور اسی روئے زمین پر رہتے ہوئے انہیں اپنی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ دے دی، اور ان کو جنت کا مزدہ سنا دیا، جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر اور صحابہ میں سے جو لوگ سابق اور مقدم ہیں، اور وہ لوگ جو بہتر طور پر ان کی پیروی کرتے آئے، انہوں نے بھی ایمان اور اسلام میں اپنے آپ کو درج کرایا، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام مہاجرین اور انصار کے لیے، تمام سابق و مقدم لوگوں کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد ان کی پیروی کرتے آئے، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے،
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا۔ اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ خواتین و حضرات، یہ تھے برادرم شمیم احمد فوزی جو آپ کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ آپ کا عنوان تھا صحابہ رسول مثال کیوں ہیں۔ تقریر سننے کے بعد بھی آپ کے ذہنوں میں یقیناً کچھ سوالات، کچھ اشکالات باقی ہوں گے، اور آپ ان اشکالات کو اور ان سوالات کا جواب چاہتے ہوں گے۔ یقیناً آپ کو اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا، مولانا محترم سے آپ جواب بھی سنیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات پائیں، اس سیشن کو کامیاب بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ اصول و ضوابط بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا یہ سیشن کامیاب و کامران رہے اور کسی قسم کی بدنظمی نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلے آپ یہ دھیان دیں کہ آپ کا سوال موضوع ہی سے متعلق ہو۔ شیخ محترم کا عنوان ہے صحابہ رسول مثال کیوں ہیں، تو آپ کا سوال موضوع سے متعلق ہو، سوال دو ٹوک ہو اور واضح ہو۔ فقہی مسائل سے متعلق سوال کرنے سے آپ اجتناب کریں، کوئی بھی فقہی مسئلہ آپ یہاں نہ چھیڑیں، ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کریں۔ اگر آپ کو کوئی دوسرا سوال کرنا ہے تو دوبارہ لائن لگائیں اور پھر دوبارہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ سوال کے لیے دو مائک رکھے گئے ہیں، ایک مردوں کے شعبے میں اور ایک خواتین کے شعبے میں۔ سب سے پہلے میں خواتین کے شعبے سے سوال کرنے کے لیے کہوں گا، اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو مولانا کے لیے سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ رسول اس لیے مثالی ہیں، بلندی اس درجے کی تھی کہ وہ ایمان کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن عصر رواں میں ہم اگر کسی سے اس قسم کی قربانی کی توقع کریں تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان جو معیاری تھا، اس کے وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر ہم آج کسی کو ان قربانیوں کے لیے کہتے ہیں تو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ آخر اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سوال سمجھنے پر جواب سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے پیاری بہن، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک حدیث رسول میں، جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے، کتاب فضائل الصحابہ، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے بہترین ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ، میرے صحابہ کا دور۔ ثم الذین یلونہم، پھر بھلائی اور خیر کے اعتبار سے وہ زمانہ اچھا ہوگا جو ان کے بعد ہے، یعنی تابعین کا، جو صحابہ کو فالو کریں گے، صحابہ کو دیکھیں گے اور ان کے نقش قدم کی اتباع کریں گے میری سنتوں اور احکام الہیہ کو فالو کرنے میں۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرا بہترین دور وہ ہوگا جو تبع تابعین کا ہوگا، جو تابعین کو دیکھیں گے اور ان سے نصیحتیں حاصل کرتے ہوئے دین پر کاربند ہوں گے، میری سنتیں اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنے میں ان کی اتباع کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لیے اتباع صحابہ کو شرط قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن و حدیث کے فالو کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر صحابہ کو ہم رسول کی زندگی سے نکال دیں تو آپ محسوس کیجئے، آپ کو لگے گا ایک قائد بلا امت، ایک چرواہا بلا ریوڑ، ایک کفیل بلا افراد، ایک حاکم بلا محکوم۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی، ان کے کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اپنی زندگی میں مثال بنانا ہم تمام امتیوں کے لیے ضروری ہے۔
تو یہ 3 دور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کیے کہ یہ بہترین دور ہوں گے۔ رفتہ رفتہ خیر کا پہلو کم ہوتا جائے گا اور شر لوگوں میں غالب ہوتا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگوں میں قربانیوں کا وہ جذبہ جو صحابہ کرام میں اس زمانے میں تھا، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، آپ کی دیدار ان کو ہوئی، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے دین کو اچھی طرح سمجھا اور پرکھا، اس کے مطابق عمل کیا، یقیناً ان کا ایمان، اور اسی لیے وہ مثالی ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم ایسی توقع رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں پائے جا سکتے، لیکن بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے بعد آنے والا ایک دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچا کر رکھتا ہے تو گویا وہ اپنے ہاتھوں میں چنگاریاں اور آگ کے شعلے لے کر سفر کر رہا ہے۔ اتنا خطرناک دور ہوگا، اتنے فتنے ابل پڑیں گے، ان فتنوں کے بیچ اگر کوئی اپنے ایمان کو بچا کر رکھتا ہے تو اے صحابہ کرام، تم میں سے 50 صحابہ کرام کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اس دور میں ہیں جہاں فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ اور ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں ہم نے رسول کو اور ان کے بعد صحابہ کرام کو اپنا مثال سمجھا، تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمارے لیے باقی ہے۔ لیکن ممکن ہے قربانیوں کا وہ جذبہ بعد کے لوگوں میں نہ ہو، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی وہ جذبہ قربانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم مسلمان بھائیوں کے بیچ میں ایک ایسا طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں کلام کرتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے بھائیوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ صحابہ رسول کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور ان کو ہمیں اسوہ نمونہ بنانا چاہیے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس سوال کی مجھے امید بھی تھی کہ صحابہ کرام یقیناً ہمارے لیے مثال ہیں، لیکن ان کے ہاں بعض چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے وہ بعض مسلمانوں کی زبان سے بھی لعن طعن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کو ہم مختلف موسموں کے اندر، خاص طور سے محرم میں، ان کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ مسلمانوں کو کیا ایڈوائز دیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل، ثقہ، سچے اور عادل تھے۔ علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں لکھا ہے، اتفق اہل السنت علی ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون ثقات اثبات، کہ تمام اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل و ضابط تھے، ثقہ تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ اس عقیدے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ پھر صحابہ کرام کی جو بھی آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یا اور دوسرے اختلافات ہوں جس کو لے کر بہت سارے لوگ یہ دلیری کرتے ہیں، یہ جرأت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف اپنی زبان کھولیں، ان کو اپنی زہرآلود قلم کا نشانہ بنائیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کی آپسی جو بھی لڑائیاں، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ اور اجتہاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا باب ہے جس میں اس کے حق ہونے کا بھی امکان ہے اور اجتہاد کے غلط ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ بخاری کتاب الاعتصام کے مطابق مجتہد کے لیے اگر وہ صحیح اجتہاد کر رہا ہے، فتویٰ صحیح دے رہا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اجتہاد میں اس کو غلطی بھی ہو گئی تو اس غلطی پر بھی کم سے کم ایک ثواب سے وہ محروم نہیں ہوگا، ایک ثواب اس کو ضرور بس ضرور ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام اپنی لڑائیوں میں اجتہاد کے اوپر تھے، ان اجتہادات میں جو جماعتیں حق پر تھیں، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوں گی، اور جو جماعت اپنے اجتہاد میں خطا کر گئی، اللہ کے نزدیک اس کا اجتہاد غلط ٹھہرا، کم سے کم صحابہ کی اس جماعت کے لیے بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کم سے کم ایک ثواب ان کو ضرور ملے گا۔ اس لیے علامہ خطیب لکھتے ہیں کہ علی اور معاویہ
علی اور معاویہ دونوں اہل حق تھے اور ان دونوں کا ساتھ دینے والے بھی اہل حق تھے، کیونکہ ان کی یہ لڑائی اجتہادات کی بنیاد پر تھی اور وہ اپنے اجتہادات میں مخلص تھے، اللہ کی منشا طلب کر رہے تھے، اس لیے کسی کو قصوروار نہیں گردانا جائے گا۔ اسی طرح علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کی تفسیری حواشی میں اس کی تفسیر لکھتے ہوئے علامہ قرطبی نے لکھا ہے لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم قد اجتهدوا فيما فعلوا وهم كلهم لنا أئمة فلا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، کہ لوگوں سنو تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کسی خاص صحابی کی طرف قطعی طور پر ان جنگوں کے حوالے سے کوئی غلطی منسوب کرے کہ فلاں خطاوار تھے، فلاں قصوروار، جائز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کانوا کلہم اجتہدوا فیما فعلوا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے اور وہ اپنے اجتہاد میں مخلص تھے۔ وہم لنا ائمہ، دین میں ہمارے لیے دین میں وہ امام اور قائد ہیں، اس لیے ہم ان کا صرف اور صرف ذکر خیر کریں گے، ہم برائی سے ان کا ذکر نہیں چھیڑیں گے۔ چنانچہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کا پرچار بعد کے اسکالرز اور بعد میں آنے والے علماء کرام نے بھی کیا ہے۔ علامہ حسن بصری سے پوچھا گیا صحابہ کی ان جنگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن کو لے کر لوگ ان پر طعنہ زنی کرتے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے، اپنی زہر آلود قلم کا نشانہ بناتے ہیں اور لکھتے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ قتال، یہ جواب بھی علامہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں درج کیا ہے۔ انہوں نے کہا قتال شہدہ اصحاب رسول اللہ وغبنا، یہ ایسی لڑائیاں تھیں جن میں صحابہ رسول حاضر تھے اور ہم غائب۔ وعلموا وجہلنا، وہ لوگ اس وقت کے حالات، اس وقت کے واقعات سے اچھی طرح واقف تھے اور ہم ناواقف ہیں۔ تو جب وہ لوگ اذا اجتمعوا فاتبعنا، جب وہ کسی بات پر متفق نظر آتے ہیں تو ہم ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَوَقَفْنَا، اور جہاں بھی ان میں اختلاف ہمیں نظر آیا ہے تو وہاں ہم نے توقف اختیار کیا ہے، اپنی زبان پر لگام لگایا ہے، ان پر زبان درازی ہم نے نہیں کی ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی سوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا اور انہوں نے بھی جو جواب دیا تھا وہ آب زر سے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فتح المغیث للسخاوی نے اس کو درج کیا ہے، علامہ سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیث میں اس جواب کو درج کیا ہے۔ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کی ان جنگوں لڑائیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو جنگ جمل، جنگ صفین، یہ ساری لڑائیاں ہوئیں، کیا وہ قصوروار نہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سنیے، کان کھول کر سنیے۔ یہ ایسی لڑائیاں ہیں تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا، لوگوں سن لو، یہ ایسے خون تھے جن سے ہماری تلواروں کو اللہ نے بچا لیا۔ فلا نخضب بها السنتنا، تو اب ہم ان کی برائی کر کے، ان پر طعن و تشنیع کر کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر اب ہم اپنی زبانوں کو خون آلود نہیں کریں گے۔ ہماری تلواروں کو اگر اللہ نے ان لڑائیوں سے بچا لیا ہے تو ہم ان کی برائی کر کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر ہم اپنی زبان آلودہ نہیں کریں گے، بچائیں گے، خاموشی اختیار کریں۔ اس لیے ہم میں سے کسی بھی مسلمان، چاہے وہ بھائی ہوں یا بہن، یہ حق بالکل نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو قصوروار گردانیں، بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں سکوت اختیار کریں، خاموشی برتیں کہ وہ ہمارے لیے قدوہ اور امام ہیں اور مثال ہیں۔ شاید جواب مل گیا ہو۔ آخری سوال اگر بہنوں کے پاس ہے تو کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت تابعدار تھے، جیسے کہ صلاۃ العصر میں جب ان کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کہا تھا تو انہوں نے فوراً ویسے کر دیا تھا، یعنی بنا کچھ سوچے ہی۔ تو آج کے معاشرے میں ایسے ہی یعنی کہ آداب لانے کے لیے آپ یعنی کہ امت کے لیے کیا سجیشن دے سکتے ہیں؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تحویل قبلہ کا جو حکم ملا تو لوگ جنہوں نے نماز عصر پڑھی ان میں سے ایک صحابی نے جب جا کر مسجد میں دیکھا کہ دوسری مسجد کے لوگوں کو خبر نہیں اور وہ ابھی تک مسجد اقصی ہی کو اپنا قبلہ بنا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس صحابی نے ان کو دیکھ کر اعلان فرمایا کہ لوگوں قبلہ بدل چکا ہے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو چکا ہے، میں نبی کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں
اپنے قبلے تبدیل کر لیے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ کیا آج کے زمانے میں ایسی کوئی خبر ہمیں ملتی ہے تو ہمیں بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے، یا اس کے آداب کیا ہیں یہ ہمیں بتائیے۔ سب سے پہلی بات، وہ وحی کا زمانہ تھا، اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، اس لیے کوئی نیا حکم جب آتا تھا تو صحابہ کرام ہی کے ذریعے اللہ کے رسول اس کا اناؤنسمنٹ کراتے تھے، اور وہ بھلائیوں کا سب سے بہترین زمانہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ تمام صحابہ، چاہے وہ جنت کی بشارت پا چکے ہوں اس دنیا میں، یا وہ جو بعد میں اسلام لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا، شریعت کے تمام احکام کو بجا لائے، اگرچہ اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی، لیکن تمام کے تمام صحابہ سابقین اولین اور متبعین بإحسان، دونوں گروپ کے لوگ سب کے سب عدول، صادق اور سچے تھے، اس لیے ان کی خبر میں کسی کو تردد بھی نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں چونکہ برائیوں کا دور دورہ زیادہ ہے، بدعات و خرافات کی آندھیاں زیادہ تیز چل رہی ہیں، ایسے دور میں ہمیں سورہ حجرات کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر وہ آدمی جو خبر دینے والا ہے اس کی صداقت و سچائی پر آپ کو 100% اتفاق ہے، اور اس کی صلاحیت، اس کی خیر و خوبی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آیا، کبھی خیانت کرتا ہوا نظر نہیں آیا، کبھی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہوا نظر نہیں آیا، وہ آپ کی مسجد کا امام، آپ کا قائد، آپ کا اسلامی رہبر اور لیڈر ہے، آپ نے اس کو معتبر اور سچا پایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی خبر ہو جو اس کی زبان سے سچی ہی نکل سکتی ہو تو بالکل قبول کر لیجیے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آج کے اس فتنہ آمیز دور میں جہاں ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہے، ہمیں قرآن کی سورہ حجرات کی اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، اور معاملہ چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ دنیا میں تو ماشاءاللہ کافی تحقیقات ہوتی ہیں، شادی کے لیے جوڑا خریدنا ہوا تو 10 دکانوں کے چکر۔ دین کے بارے میں ہم تحقیق و جستجو کی طرف نہیں لپکتے، امام صاحب نے کہہ دیا ہے بس کافی ہے، حوالہ ہو یا نہ ہو، مفتی صاحب کا حکم ہے ہمیں کرنا ہے، حوالہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، فلاں مدرس اور معلم کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، چاہے اس نے دلیلیں دی ہوں یا اس کے پاس پروف نہ ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ آج کے زمانے میں اگر آپ نے اپنا منہج یہ بنا لیا کہ ہم جو بھی اسلامی اور دینی بات سنیں گے ہم اس کی تحقیق و جستجو کریں گے، ہم بیان کرنے والے کے اور فتویٰ دینے والے سے ہم اس کی دلیل مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ سیف سائیڈ میں رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے فتنہ و فساد اور خرافات میں پڑنے سے۔ اور میں اسی کا مشورہ دیتا ہوں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان، رسول سے سچی محبت اور ان کے تمام کارناموں کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں تمام لوگوں کی طرف سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔